بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ شہباز شریف کے وزیراعظم بننے سے پاکستان کو عالمی مالیاتی فنڈ IMF کا نیا پیکیج ملنے کے امکانات بڑھ گئے۔ امریکی جریدے بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق JP مارگن کے سابق بینکر محمد اورنگزیب کی پاکستانی وزیر خزانہ کے طور پر تعیناتی مثبت فیصلہ ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ IMF کے نئے پروگرام سے پہلے محمد اورنگزیب کی تعیناتی مثبت اقدام ہے۔ سرمایہ کاروں کی دلچسپی پاکستان کے نئے وزیر خزانہ کی تعیناتی میں تھی۔ بلومبرگ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹیکنوکریٹ کی بطور وزیر خزانہ تعیناتی پاکستان کو درپیش چیلنجز کو حل کرنے میں مددگار ہوگی۔ IMF سے مذاکرات میں وزیر خزانہ کا کردار کلیدی ہوگا۔ بلومبرگ رپورٹ کے مطابق شہباز شریف کو بطور وزیر اعظم قرض دینے والے عالمی اداروں سے بات چیت کرنے کا تجربہ ہے۔ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ اصلاحات کر سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اثاثے ظاہر نہ کرنے کے معاملے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو نوٹس جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے 2 رکنی بینچ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے متعلق مختصر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ علی امین گنڈاپور کو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کے توسط سے نوٹس جاری کیا گیا۔ ان کو نوٹس JUI کے محمد کفیل کی درخواست پر جاری کیا گیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار کے مطابق DI خان میں 735 کنال اراضی علی امین گنڈاپور کے نام عارضی ٹرانسفر کی گئی۔ فیصلے کے مطابق درخواست گزار نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کو منتقل زمین کے اصل مالک آصف خان تھے۔ وزیر اعلیٰ KP نے گاڑی اسی زمین کو بیچ کر حاصل کی تھی۔ درخواست گزار کے مطابق غلط بیانی پر علی امین گنڈاپور صوبائی اسمبلی کی نشست کے اہل نہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے علی امین گنڈاپور کو 26 مارچ کو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کے سامنے پیش ہونے کے لیے نوٹس جاری کر دیا گیا۔ جمعیت علماء اسلام JUI نے سینٹ کے ضمنی الیکشن میں پیپل پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی کی حمایت کا اعلان کیا۔ سینٹ کی 6 خالی نشستوں پر ضمنی الیکشن 14 مارچ کو ہوگا۔ سینٹ کی جن نشستوں پر ضمنی الیکشن ہوگا ان میں یوسف رضا گیلانی، مولانا غفور حیدری اور نثار کھوڑو کی خالی کردہ نشستیں شامل ہیں، جبکہ جام مہتاب، پرسن احمد عمر اور سرفراز بگٹی کی خالی کردہ نشستوں پر بھی ضمنی انتخاب ہوگا۔ سینٹ کا ضمنی الیکشن اسلام آباد کی 1، سندھ کی 2 اور بلوچستان کی 3 نشستوں پر ہوگا۔ 14 مارچ کو ہونے والے سینٹ کے ضمنی الیکشن میں جمعیت علماء اسلام کے ارکان اسلام آباد کی نشست پر یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے مزار قائد پر حاضری دی۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری منصب سنبھالنے کے بعد پہلی بار کراچی پہنچے اور مزار قائد پر حاضری دی۔ صدر مملکت کی آمد پر ان کے روٹ اور مزار قائد پر سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے۔ صدر پاکستان کی سیکورٹی سندھ پولیس کے اسپیشلسٹ سیکورٹی یونٹ سر انجام دے رہا ہے۔ صدر آصف علی زرداری خصوصی طیارے کے ذریعے راولپنڈی کے نور خان ایئر بیس سے فیصل ایئر بیس کراچی پہنچے، جہاں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، گورنر سندھ اور دیگر نے صدر مملکت کا استقبال کیا۔ صدر آصف علی زرداری آج رات بلاول ہاؤس کراچی میں قیام کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری بدھ کی صبح کراچی سے لاڑکانہ روانہ ہوں گے، جہاں وہ ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے مزارات پر بھی حاضری دیں گے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے صاحبزادے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بھائی حسین نواز اور حسن نواز لندن سے لاہور پہنچ گئے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف نے ذاتی عمرہ پہنچنے پر اپنے دونوں بیٹوں کا استقبال کیا۔ خیال رہے کہ حسین نواز اور حسن نواز کافی عرصے سے لندن میں موجود تھے۔ گزشتہ دنوں اسلام آباد احتساب عدالت میں 3 ریفرنس میں نواز شریف کے صاحبزادوں حسن نواز اور حسین نواز کے وارنٹ گرفتاری کی معطلی کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ حسن نواز اور حسین نواز کے وکیل کا کہنا تھا کہ حسن اور حسین نواز 12 مارچ کو پاکستان آنا اور احتساب عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں۔ احتساب عدالت نے حسن نواز اور حسین نواز کے دائمی وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے تھے۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज दफ्तर से वापसी पर अचानक जौहर टाउन मॉडल बाजार पहुंच गई। स्टॉल्स का मुआयना किया, फल और सब्जियों की रेट लिस्ट चेक की, करियाना स्टोर पर चीज़ों के नर्ख भी मालूम किए। ख़वातीन ने फलों की नर्ख ज़्यादा होने की शिकायत की। वज़ीर आला ने ख़वातीन से बातचीत की और उनके साथ आए बच्चों को प्यार किया। इस मौके पर मरियम नवाज ख़वातीन से घुल मिल गई, उनसे दराफ़त किया कि रमज़ान में क्या बना रही है। एक बुजुर्ग खातून ने वज़ीर आला को मुखातिब करते हुए कहा, आप लोगों के साथ हैं क्योंकि अवाम के मसाइल एक औरत ही समझ सकती है। वज़ीर आला का कहना था कि गरीब आदमी का ख्याल रखने के लिए ही आई हूँ। एक बुजुर्ग खातून ने केले, खरबूजे और दीगर फल अचानक महंगे होने की शिकायत की।